اسلامک چینل کے معزز ساتھیوں، میں ہوں ریاض احمد، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ غزوہ احزاب کا مختصر بیان یہ ہے کہ یہ غزوہ سن 4 یا 5 ہجری شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ جب بنی نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تو ان کے سربراہ مکہ مکرمہ میں قریش کے پاس پہنچے اور انہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلائی۔ وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے یہاں تک کہ مسلمان نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ابو سفیان نے اس تحریک کی بہت قدر کی اور کہا کہ میں دنیا میں وہ سب سے پیارا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہمارا ساتھ دے۔ پھر قریش نے یہودیوں سے کہا ہے کہ اچھا ہمیں یہ بات بتاؤ کہ آپ کی کتاب سب سے پہلی ہے اور ہم حق پر ہیں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہودیوں نے کہا کہ تم ہی حق پر ہو۔ اس پر کفار مکہ خوش ہوا اور اسی وقفے سے متعلق سورہ نساء کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر وہ یہودی دیگر قبائل میں پہنچے اور وہاں بھی انہوں نے یہی تحریک چلائی تو وہ سب بھی ان کے موافق ہو گئے۔ اس طرح ان یہودیوں نے جا بجا دورے کیے اور عرب کے قبیلہ کو مسلمانوں کے خلاف تیار کیا۔ جب سب لوگ تیار ہو گئے تو قبیلہ خزا کے چند لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ان زبردست تیاروں کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع پاتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی۔ اس خندق میں مسلمانوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کام کیا۔ مسلمان خندق تیار کر کے فارغ ہوئے تھے کہ مشرکین 12,000 افراد کا بڑا لشکر لے کر ان پر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا۔ خندق مسلمانوں کے اور ان کے درمیان حائل تھی اور ایسے دیکھ کر سب کفار حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ ایسی تدبیر ہے جس سے عرب لوگ اب تک واقف نہ تھے۔ اب انہوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی۔ جب اس محاصرے کو 15 یا 24 دن ہو گئے تو مسلمانوں پر خوف غالب ہوا۔ وہ بہت گھبرائے اور پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور کفار پر تیز ہوا بھیجی۔ انتہائی سرد اور اندھیری رات میں اس ہوا نے کفار کے خیمے جڑ سے اکھاڑ دیے، مگر اس جنگ میں قریش نے فرشتوں نے لڑائی نہیں کی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لینے کے لیے بھیجا۔ اس وقت انتہائی سخت سردی تھی۔ یہ ہتھیار لگا کر روانہ ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ ہوتے وقت ان کے چہرے اور بدن پر دست مبارک پھیرا جس کی برکت سے ان پر سردی کا اثر نہ ہو سکا۔ یہ دشمن کے لشکر میں پہنچ گئے اور وہاں تیز ہوا چل رہی تھی۔ سنگریز اوڑ کر لوگوں کو لگ رہے تھے، آنکھوں میں گرد پڑ رہی تھی۔ الغرض عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ کافروں کے لشکر کے سردار ابو سفیان ہوا کا یہ عالم دیکھ کر اٹھے اور انہوں نے قریش کو پکار کر کہا، جاسوسوں سے ہوشیار رہنا، ہر شخص اپنے برابر والے کو دیکھ لے۔ یہ اعلان ہونے کے بعد ہر شخص نے اپنے برابر والے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنائی سے اپنے دائیں طرف موجود شخص کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، اے گروہ قریش، تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو چکے ہیں۔ بنی حذیفہ اپنے عہد سے پھر گئے ہیں اور ہمیں ان کی طرف سے اندیشہ ناک خبریں پہنچ رہی ہیں۔ ہوا نے جو حال کیا ہے وہ تم دیکھ ہی رہے ہو، بس اب یہاں سے کوچ کر دو اور میں کوچ کر رہا ہوں۔ ابو سفیان نے یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور لشکر میں سے کوچ کر چلے گئے۔ کافروں پر جو ہوا آئی وہ ہر چیز کو الٹ رہی تھی، مگر یہ ہوا اس لشکر سے باہر نہ تھی۔ اب یہ لشکر بھاگ نکلا اور سامان کا سواریوں پر لاد کر لے جانے لگے۔ اس دشوار موسم میں انہوں نے بہت کثیر سامان یہاں پر چھوڑ بھی دیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔